بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکے۔ آج کی بیٹیاں تو سیریل دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے۔ داڑھی والا شوہر نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ اس کو فلم تک نہیں لے جائے گا۔ ٹوپی پہننے والا شوہر نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ اس کو سیریل دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرے گا۔ اس کو دیندار گھرانے کا شوہر نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ اس کو پردے کا پابند بنائے گا۔ یہ فکر تم نے سیریل سے قبول کی ہے نا؟ زندگی نبی دے۔ ارے نادانو، جب تمہیں دنیا زندہ دفن کر کے تم سے زندگی کا حق چھین رہی تھی، وہ آمینہ کا لال تھا جو کہہ رہا تھا کہ جو بیٹی کا باپ بنے اور خوشی کرے، وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ نبی نے تمہاری عظمت دکھائی، نبی نے تمہاری عظمت دکھائی، نبی نے تمہارا وقار بتایا۔ سرکار نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ نبی نے تمہاری کتنی عظمت بتائی، اور آج تم سیریل اور فلمیں دیکھ کر اپنے نبی کا دل دکھا رہی ہو، حضور کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ دیندار نہیں چاہیے، دیندار نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے گناہوں کے ارمان پورے نہیں ہونے دے گا۔ تو پھر سنو، اگر تمہیں دیندار نہیں چاہیے اور ہیرو چاہیے ہیرو، تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور تمہاری آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے نکاح تو ہو گیا لیکن مجھ سے پہلے بھی کسی سے افیئر چلتا تھا۔ آج کل تو اسی سے فون پہ لگے رہتے ہیں، اس وقت رونے کو مزدور نہیں ملتے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا، یہ بات بھی کہہ دوں، یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف داڑھی رکھنے والے کو میں دیندار کہتا ہوں، نہیں، یہ خاص بات سمجھیں۔ صرف ٹوپی پہننے والے کو دیندار میں نہیں کہتا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، لیکن آپ نے بٹھایا ہے تو میں اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں۔ غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے۔ حضور نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ جب تک کہ یہ دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ نہ بن جائے، ٹوپیاں پہن لو یا داڑیاں رکھ لو، تم دیندار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اگر داڑھی کے بال بڑھانا صرف دینداری ہوتی تو سکھ بھی تو داڑیاں رکھتے ہیں، آپ سے بڑی پگڑیاں وہ باندھتے ہیں، لیکن بات کیا ہے، ان کی پگڑی کبھی امامہ نہ بن سکی اور ان کی داڑھی کے بال کبھی نور مصطفیٰ نہ بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی بات ہے۔ جب دل خشیت ربانی کا خنجینہ بن جاتا ہے تب کہیں جا کر کے انسان دیندار بنتا ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں داڑھیوں کو بدنام مت کرو، ٹوپیوں کو بدنام مت کرو، اسلامی اولیے کو بدنام مت کرو، ذرا سب بدلا، دل بھی تو بدل کے دیکھو۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دے رہا تھا، دیندار نہیں چاہیے، دیندار نہیں چاہیے، کیونکہ پردے کا پابند بنائے گا۔ پردے کو تو آپ ظلم سمجھتی ہے۔ ہندوستان میں ہمارے علماء جانتے ہیں، جو اخبارات پڑھتے ہیں یا جو لوگ نیوز سے سنتے وغیرہ رہتے ہیں انہیں پتا ہے، ہندوستان میں ایسے ایسے سیریل اب آغاز کر دیے گئے ہیں، شروع کر دیے گئے ہیں، جس سے اسلامی بہنوں کے اندر اسلام سے بغاوت کا رجحان پیدا ہو۔ اور ایک تو ایسا گندا سیریل آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کے خلاف اتنا زہر اگلا جا رہا ہے کہ بچیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے اس سیریل سے اپنی قوم کی بیٹیوں کو نہ بچایا۔ پردے کے حوالے سے بغاوت، اسلامی قانون کے حوالے سے بغاوت، شریعت کے حوالے سے بغاوت، باپ اور ماں کے حوالے سے بغاوت۔ بہت ضروری ہے کہ اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو۔ اور میں قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی سیکھنے کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی نہیں ہے، جن کے پاس ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی نہیں ہے، جن کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہیں ہے۔ ہم لوگ یتیم اور بے سہارا نہیں ہے۔ حضور نے ہمیں بستر سے لے کر دفتر تک کی ساری زندگی کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ ہمیں کسی سیریل کی ضرورت نہیں ہے، سیریل کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس اسوہ محمدی موجود نہیں ہے۔ آج قوم کی بیٹیاں پردے سے بغاوت کر رہی ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، لیکن آج بھی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس ایک دوپٹہ ہے جس میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں، 16 پیون کپڑوں کے ہیں اور 17واں پیون کو کپڑا نہیں ملتا
تو چمڑے کا سیدہ نے پیون 17واں لگا رکھا ہے، لیکن حیا کا حال یہ ہے کہ آپ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار امام علی مقام سے کسی نے کہا تھا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، تو آپ نے کہا تھا تو نے سچ کہا، جب میری ماں کا وصال ہوا 6 یا 7 سال کی میری عمر تھی، لیکن میں نے اتنے بچپنے میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ سوچو جو اپنی اولاد سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے ان کے تقوی کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ پھر تجدید وفا کر لو، آؤ پھر دین کی طرف پلٹ جاؤ، آؤ پھر شریعت کی طرف پلٹ جاؤ، اس لیے کہ دین سے دور ہو جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔